بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی متفق علیہ ہے کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آزمائش اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب بندے سید المرسلین شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی۔ بے شک یہ اللہ پاک کی اپنی ہی حکمتیں ہیں۔ بندے کا علم تو محدود ہوتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب حامل مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کے سر سے ماں کی ممتا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب دادا کی شفقت ہی سب سے بڑا سایہ تھی۔ دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بے حد خیال رکھتے، وہ ان کی نیند و راحت، خوراک اور لباس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے۔ آپ کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی۔ ناظرین گرامی، یہ اسی دور کی بات ہے کہ جب 70 سال بعد یمن کو سیف خمیری نے حبشیوں کے قبضے سے چھڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ سیف خمیری کی اس کامیابی سے پورا عرب خوش تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حبشی ہر طرح سے مکہ والوں سے دشمنی مول لیتے تھے، اور یہی وہ حبشی تھے کہ جنہوں نے ابراہہ کا ساتھ دیا جب اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ خیر، مکہ سے ایک بحفظ یمن کے نئے بننے والے بادشاہ سیف خمیری کو مبارکباد دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت نبی کریم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کر رہے تھے۔ جب یہ وفد یمن پہنچا اور بادشاہ کو اس کی وفد کی آمد کے متعلق بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا وہ کل اس وفد سے ملاقات کرے گا۔ رات گزارنے کے بعد بادشاہ سیف الخمیری نے یہ حکم دیا، وہ صرف وفد کی قیادت کرنے والے سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے سارے دربار کو کہا ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی سرزمین میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا، اس کا نام محمد رکھا جائے گا۔ وہ یتیم ہوگا اور اپنے دادا کی کفالت میں ہوگا، اور ہمارے علماء کے مطابق یہی وہ وقت ہے۔ کیا آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، ہاں، میرے پوتے میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا بے شک میں یہ سب جانتا ہوں، کیونکہ میرے جاسوس مکہ میں موجود ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بادشاہ مزید کہنے لگے کہ اگر یہ مجھے ڈر نہ ہو کہ اس بچے کے سبھی دشمن ہو جائیں گے تو میں ابھی سے آپ کی اور اس بچے کی عظمت کا اعلان کر دیتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سارے وفد سے ملاقات کی، سب کو بہت عزت دی اور ڈھیر سارے انعامات، ہیرے جواہرات اور 1000 اونٹ دے کر ان کو روانہ کیا، اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ سب تمہارے سردار عبد المطلب کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ بس جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو ہر طرف دھوم مچ گئی کہ حضرت عبد المطلب نے بادشاہ کی بہت عزت کی ہے اور انہیں اپنی سرحد تک چھوڑ کر گیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ میں رعب پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بے شک اس واقعہ سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت والا تھا، لیکن اس واقعہ کے بعد مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے رعب تلے دب گئے۔ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں ان کو خوابگاہ کے اندر کوئی نہیں آ سکتا تھا، اور نہ ہی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرات رکھتا تھا۔ اب ننھا محمد نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے آن حضور کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ آن حضور کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئی۔ انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں
ایک بار بھی دیکھا ہوتا زمین پر اس کے نقوش دیکھ کر فوراً ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ اس کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا، اپنے اس بچی کی بہت حفاظت کرنا کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی، وہ تھی آپ کے دادا جان کا آخری وقت۔ تمام اہل و عیال حضرت عبد المطلب کے گرد جمع ہیں۔ عربوں کی یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بزرگ موت کی قریب ہوتا تو وہ اس کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، اس لیے سب اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں نقاہت کی وجہ سے بند ہو رہی تھی۔ تمام اہل و عیال کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے سن لے اور یہ ذہن نشین کر لو کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کے قدم کے نشان ہمارے جد امجد ابراہیم کے قدموں میں سے تصویر ہے۔ اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ سبھی خاندان سن رہا تھا اور غم سے نہ ڈال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا اور پھپھوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے۔ امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، زبان بھی نہ ہل سکتی تھی، مگر ابھی تک وہ زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نقاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے میری آنکھوں آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر اشکبار ہو جاؤ جو اعلیٰ اخلاق و عادات کا مالک اور بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیب والا تھا، ضرورت مندوں کا سرپرست، خوبصورت اور عالی مرتبت تھا۔ مکہ میں حضرت عبد المطلب کے انتقال سے کوہرام مچ گیا، پورا مکہ جنازہ لے کے چلا اور انہیں مکہ سے باہر ہجون میں دفن کیا گیا۔ حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ منظر کہ جب حضرت عبد المطلب کے تابوت کو لے جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تابوت کے پیچھے پیچھے روتے بھاگ رہے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا، کیا آپ کو عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ میرے جد امجد عبد المطلب کی وفات حرف الفجار سے قبل ہو گئی تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔